السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو تم اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے ہو آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم عورتوں کو چھو لو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس تم پانی نہ پاؤ تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، بس تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کرو۔ اگر تم نماز کی طرف کھڑے ہو اور تم بے وضو ہو تو تم وضو کر لو، لیکن اگر تم جنبی ہو، پہلے حدث اصغر کا ذکر تھا یعنی چھوٹی بے وضوگی، اور اب حدث اکبر بڑی بے وضوگی، اگر تم جنبی ہو فطہروا، پھر تم طہارت حاصل کرو۔ کب؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ اس آیت سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ جنبی آدمی کے لیے فوری طور پر غسل کرنا فرض نہیں ہوتا، اس کو رخصت ہے۔ کب تک؟ اس وقت تک رخصت ہے کہ جب تک وہ نماز کے وقت کے قریب نہیں چلا جاتا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے پھر اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، وہ رخصت ختم ہو جاتی ہے، اسے چاہیے فوری غسل کرے۔ ایسی جو روایات آتی ہیں کہ جو جنبی حالت میں رات گزارتا ہے اس کے اوپر اللہ کے فرشتے جو لعنت کرتے ہیں یا اس طرح کے کلمات، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ بعض ایسی روایات بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے رات بغیر پانی کو چھوئے گزاری، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنبی آدمی کے لیے فوری طور پر غسل کرنا لازم نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اس کے بعد اس حصے کو دھو لیا کرتے تھے جہاں پر جنابت کے اثرات لگے ہوتے تھے، اور اس کے بعد وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے ذرا انسان کی طبیعت کے اندر ذرا ہلکا پن آ جاتا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا، اور اس کو کرنا سنت ہے، کریں تو بہتر، نہ بھی کریں تو جواز موجود ہے۔ اور اگر تم جنبی ہو تو تم خوب اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو، پھر تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اور اگر تم طہارت اور وضو یعنی غسل اور وضو دو چیزوں کا ذکر ہو گیا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے یا عورتوں کو چھو لو تو تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے۔ تیمم کرنے کی صورتیں یہاں پر بیان کر دی۔ پہلی صورت، تم بیمار ہو۔ بیمار سے مراد ایسی بیماری ہے کہ جو پانی استعمال کرنے سے بڑھتی ہو۔ بعض دفعہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پانی اچھا ہوتا ہے، بخار ہے اس میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہاؤ، اس میں تیمم کا جواز کہاں سے نکل آیا؟ تو پہلی صورت، بیماری ایسی ہو جو آپ کو پانی استعمال کرنے سے بڑھتی ہو، پھر نہیں کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک قافلے کے اوپر امیر بنا کر بھیجا۔ پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی ایک غزوے پر گئے تو ان کے سر پر چوٹ آ گئی، زخمی ہو گیا سر، بس اللہ کی طرف سے ہوا ایسے کہ اسی رات ان کو غسل جنابت بھی کرنا پڑ گیا صبح کو۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی دیکھو مجھے چوٹ لگی ہے، میرے لیے کوئی تخفیف ہے؟ انہوں نے کہا کوئی تخفیف نہیں، غسل کرو۔ شاباش۔ انہوں نے غسل کیا اور پانی جو تھا وہ سر کے دماغ کے زخم کے سے اندر چلا گیا، وہ ان کی وفات کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ انما شفاء العی السؤال، لا علم آدمی کی شفا اس میں ہے کہ وہ پوچھے کسی سے۔ خود فتوے دینے شروع کر دیے، ان کو چاہیے تھا وہ پوچھتے کسی سے مسئلہ۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی بیماری، ایسا زخم جو پانی لگنے سے بگڑتا ہو، وہاں پر پانی نہ لگائیے۔ آج کے دور میں آپ پٹی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر وہ دور تو ایسا نہیں تھا۔ اور اسی طرح بیماری کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ بیمار تو نہیں ہیں لیکن ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو بیمار ہونے کا غالب امکان ہے، اور پانی ٹھنڈا ہے۔ اس صورت میں بھی اگر یقیناً، مثال کے طور پہ بزرگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کمزوری کی وجہ سے یا ان کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے وہ کر ہی نہیں سکتے۔ مثلاً ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، بہت طاقتور، ہم سے کئی گنا مضبوط طاقتور، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں اگر ٹھنڈے پانی سے نہا لوں یا اس کے تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ یہ میری یعنی کہ وہ بس اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو ہوتا ہے۔
تو اگر ایسے بیمار تو نہیں ہے لیکن بیماری کا ڈر ہے کہ میں ٹھنڈا پانی استعمال کروں گا میں بیمار ہو جاؤں گا، ایک تو سردی لگے گی، یہ اور چیز ہے، لیکن اس کو یہ کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، اس صورت میں بھی اس کے لیے رخصت ہے۔ اس طرح کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا، انہیں غسل کرنا پڑ گیا، انہوں نے صبح اٹھ کر تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ لوگوں نے کہا بھائی تیرے اوپر غسل فرض تھا، تو نے غسل نہیں کیا، اور دوسرا تو نے ہماری جماعت کروا دی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا تھا غسل، پانی ٹھنڈا سردی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ ماجرا ہوا اور اس نے جماعت بھی کروا دی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے میں نے غسل کیا، کیوں ہلاکت میں ڈالتا میں اپنے آپ کو؟ اللہ کے نبی سے مسکرا پڑے، ٹھیک، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میرے اوپر یہ بیماری آئے گی اور غالب گمان ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اس کو رخصت ہے۔ بیمار ہو تب بھی رخصت، اور بیماری کا امکان ہو تب بھی رخصت، دونوں صورتوں کے اندر، لیکن شرط ہے کہ بیماری ایسی ہو کہ پانی استعمال کرنے سے بڑھتی ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پانی استعمال کرنے سے بڑھتی تو نہیں ہے، لیکن پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کوئی وضو کروانے والا نہیں ہے، جس طرح فالج زدہ آدمی ہوتا ہے یا زخمی آدمی جو گرا پڑا ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر اس کے لیے تیمم کی رخصت ہے۔ او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، سفر میں بندہ بیمار نہ بھی ہو، پانی موجود بھی ہو، پھر بھی رخصت ہے۔ لیکن کون سا سفر؟ وہ سفر کہ جس میں آپ کو راستے میں آپ پانی والی جگہ پر نہیں رکے ہوئے، مثلا آپ نے اپنے ساتھ گاڑی میں پانی رکھا، ایک کین، ایک کولر، بوتلیں پانی کی بھری پڑی ہیں آپ کے پاس گاڑی میں، اب آپ کو پتا ہے کہ سفر میرا لمبا ہے، آگے شہر نہیں آنے والا، پانی موجود بھی ہے، تو شریعت آپ کو یہ کہتی کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے کے حالات کا کوئی پتہ نہیں۔ جس طرح کہ آج کل کے سفر ہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد شہر ہے، ہر شہر میں ہر چیز کا انتظام ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنی ہی انسان کو شہر میں چاہیے، جہاں پر پانی وافر ہو کہ وہ اپنے ذخیرہ پانی کو استعمال نہ کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نرکب البحر ونحمل معنا القلیل ان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، اپنے ساتھ پانی لے کر جاتے ہیں، اگر اس پانی سے ہم وضو کرنا شروع کر دیں تو ہم پیاسے ہو جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا ہم پیاسے مریں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ بظاہر سمندر کا پانی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رنگ بھی اور اس کی بو بھی اور اس کا ذائقہ بھی انسان کو بھی لگتا ہے شاید یہ پاک نہیں، آپ نے فرمایا نہیں کر سکتے ہو۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ اس سے معلوم ہو کہ آپ کے پاس سفر میں پانی موجود بھی ہے، لیکن پھر بھی شریعت آپ کو کہتی ہے آپ تیمم کر سکتے ہو، کیوں؟ وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے آپ نماز کے لیے رکیں ہی ایسی جگہ پہ جہاں پر پانی پہلے سے موجود ہے، کہ آپ نے جو ذخیرہ پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا وہ استعمال نہ کرنا پڑے۔ او جاء احد منکم من الغائط، اب یہ ایک تیسری صورت ہے، تم میں سے کوئی قضاء حاجت کو آئے تو ظاہر ہے اس کے اوپر وضو فرض ہو گیا، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو، اس پر غسل فرض ہو گیا۔ یہ دو صورتیں، ایک وضو کے فرض ہونے کی صورت ہے اور ایک غسل کے فرض ہونے۔ عورت کو چھونے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عورت کو چھونے سے مراد شرمگاہ کا شرمگاہ میں داخل ہونا مراد ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھتے، ان دنوں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے نیچے آتے تو آپ میرے ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے، میں ان کو سکیڑ لیتی، آپ وہاں پہ سجدہ کرتے، جب آپ رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے میں پھر ٹانگیں سیدھی کر لیتی، پھر جب آپ لمبا قیام کرنے کے بعد، یہ لمبا قیام کا لفظ میرا ہے، پھر جب آپ قیام سے دوبارہ سجدے کے لیے آتے پھر آپ مجھے ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ کرتے۔ اگر عورت کو محض چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز کے اندر آپ کبھی بھی نہ ایسا کرتے۔ وضو کے بعد انسان اپنی بیوی کو چھو بھی سکتا ہے، تاکہ بوسہ بھی دے سکتا ہے، حدیث کے اندر واضح ہے۔ قبل بعض نسائه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وقبل بعض نسائه، آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد اپنے اہل میں سے ایک کو بوسہ دیا، جائز ہے۔ البتہ وہ شہوانی کیفیت جو ہوتی ہے، کیونکہ بوسے کی کئی کیفیات ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شفقت اور دلاسے کا بوسہ، اور ایک ہوتا ہے شہوانی کیفیت کا بوسہ، دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر چھونے سے مراد، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اذا التقى الخطانان فقد وجب الغسل، جب دو شرمگاہیں مل جائیں، شرمگاہوں کے ملنے سے مراد علاج یعنی دخول مراد ہے۔ وَإِن لَمْ يُنزِلْ، کچھ نہ بھی نکلے شرمگاہوں سے
صرف دخول سے ہی غسل فرض ہو گیا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شہوت کی نیت سے جب انسانی بدن کے اندر انتشار آ جائے چھونے سے، وہ کہتے ہیں اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب، میرے ناقص علم کے مطابق اس پر کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے۔ او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، یا پانی مل رہا ہے لیکن وہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یا اتنا گرم ہے کہ تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی نہ ملنے کی صورت ہے۔ یا پانی مل رہا ہے لیکن قیمتاً، اور آپ خرید نہیں سکتے، یا پانی مل رہا ہے آپ کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن آپ سفر پہ ہیں، سفر پہ آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو جس چیز میں شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے آپ اس میں رخصت کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ آپ قبول نہیں کریں گے، آپ مشکل میں جا سکتے ہیں۔ فلم تجدوا ماء، بس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ پاکیزہ مٹی کا ذکر کیا، یہاں پر تفصیلی بحثیں ہیں۔ ایک، تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے، نمبر 2 تیمم کا طریقہ کیا ہے، نمبر 3 تیمم کب تک کفایت کر سکتا ہے، نمبر 4 تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو پہلی بات، تیمم وضو اور غسل دونوں کا نائب ہے۔ وضو کے لیے بھی تیمم ہو سکتا ہے، غسل فرض ہوتا بھی تیمم ہو سکتا ہے، اور دونوں کا طریقہ ایک ہے۔ طریقہ دونوں کا صحیح بخاری تمام حدیث کی کتابوں کے اندر جو آتا ہے، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، تیمم 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنے کا نام ہے۔ ایسے زمین پر وہ ہاتھ مارے گا بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ، پھر ایسے پھونکے گا جس طرح نفخ فیہما، پھونک لیا۔ پھر اس کے بعد 2 طریقے، پہلا طریقہ اپنے چہرے پر ایسے، فامسحوا بوجوہکم، اللہ نے پہلے چہرے کا ذکر کیا، وایدیکم بعد میں ہاتھوں کا ذکر کیا، پہلے چہرے پر ایسے پھیرا بس 1 دفعہ، پھر اس کے بعد ہاتھ کس طریقے سے، بس کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں تک والی کوئی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ دوسرا طریقہ، تیمم ایسے مارا، عفواً، یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے نا، تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اصل التیمم ضربہ، بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ تیمم ایک ضرب کا نام ہے، تیمم ایک ضرب کا نام ہے، ایک ہی دفعہ وہ مارے گا، پھونکے گا، پھر اپنے چہرے پر اور ایسے ہاتھوں پر، اور دوسرا پہلے زمین پر مار کر پھونکا، پہلے ہاتھوں پر اور پھر چہرے پر، بس۔ ہاں ایسے، میں نے اینک لگائی ہے نا اس سے، تو یہ طریقہ ہے چہرے کے اوپر، بس 1 دفعہ، یہ تیمم ہو گیا۔ نمبر 3، تیمم جو ہے یہ کس وقت تک ہے؟ جس وقت تک انسان کا وضو ہوتا ہے۔ جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایک تیمم سے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ہر نماز کے لیے علیحدہ تیمم ضروری نہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے۔ ہاں ایک چیز زائد ہے، پانی آ جائے تو تیمم کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تمہیں مدت کے دوران نماز تم نے پڑھی، اس کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ کو پانی مل گیا تو آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب شریعت نے ایک چیز کی رخصت دی، نماز کا وقت ہوا، ہمارے پاس وہ چیز نہیں تھی، ہم نے رخصت لے لی، پھر اس کے بعد وہ چیز آ گئی، ہم وہ رخصت کیسے ختم کریں؟ نہیں ختم ہو سکتی۔ مثلا آپ نے سفر پر جانا تھا، آپ نے روزہ چھوڑ دیا، اتفاق ایسا ہوا آپ اڈے پر گئے، آپ کو گاڑی نہیں ملی، آپ گھر واپس آ گئے، اب روزہ کیسے پورا کریں گے؟ ہاں اگلی نماز کے لیے جو ہے وہ تیمم آپ کو نہیں چلے گا، اس پر آپ کو وضو کرنا پڑے گا کیونکہ پانی مل گیا۔ اور تیمم کن چیزوں سے ہوگا؟ تیمم کے لیے اول تو یہ ہے کہ مٹی لے، لیکن اگر آپ کو مٹی نہ ملے کہیں بھی تو اس صورت میں پھر آپ کوئلہ، ریت، شور زدہ زمین، نمکیلی زمین، کسی طرح کی بھی جو زمین سے نکلنے والی، زمین سے متعلقہ دھاتیں جن کے اجزاء ہوتے ہیں، ذرات جن میں ہوتے ہیں، اسے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ پر یہ کچھ بھی نہ ہو، مثلا سردی ہے، برف باری ہے، زمین پر برف ہی برف ہے، زمین نظر ہی نہیں آتی، پانی سارے کا سارا جمع ہوا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب آپ برف پکڑ کے ایسے ایسے رگڑنے سے تو رہے کہ آپ اس کو رگڑ کے پگھلائیں اور وہ آپ کے جسم پر ٹپکے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو کیا کریں گے؟ ایسے بندے کو کہتے ہیں فاقد الطہورین، جس بندے کے پاس طہارت حاصل کرنے والی دونوں چیزیں مفقود ہیں، نہ اس کے پاس پانی ہے نہ اس کے پاس تیمم کے لیے کوئی چیز ہے۔ ایسا بندہ کیا ہے؟ تو ایسا بندہ جو ہے نا وہ پھر اصل کا اعتبار کرے گا، اصل براءۃ الذمہ ہے۔ جس طرح کہ
تیمم کی یہ جو آیت مبارکہ اتری، عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب ہار گم ہوا تو وہ اس سلسلے میں رکے، تو لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کہ تیری بیٹی نے ایسی جگہ پہ سب کو کھڑا کر دیا کہ لوگوں کے پاس تیمم کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ ہے کہ صحابہ نے نماز پڑھی علی غیر طہور، بغیر طہارت کے۔ اس وقت تک تیمم اترا ہی نہیں تھا، صرف وضو تھا، اور وضو کرنے کو پانی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر اسی طرح نماز پڑھی، نہ تیمم کیا نہ وضو کیا۔ اللہ نے اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس وقت صرف پانی تھا، اور پانی ان کو ملا نہیں۔ جب نہیں ملا تو انہوں نے ویسے نماز۔ کیوں؟ ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن پاک ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کو یہ دونوں چیزیں نہ ملتی ہوں، وہ ویسے ہی نماز پڑھ لے، نماز نہیں چھوڑے گا وہ۔ اللہ عالم بالصواب۔ اس میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں وہ برف کے اوپر بھی تیمم کر لے، یہ ان کا اجتہاد ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ فاقد طہورین میں ہے، اس کے پاس کوئی طہارت کی چیز نہیں ہے، یہ ویسے ہی نماز پڑھے گا، کیونکہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب آپ پر اس صورت میں لاگو ہوتے ہیں جب آپ میں ان پر عمل کرنے کی طاقت ہے۔ جب آپ میں طاقت نہیں ہے تو شریعت آپ کو معذور کہتی۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پس تم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے تیمم کر لو، اس کو مل لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔